الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرتني غفرتك فلا أبالي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں تقریباً 18,000 مخلوقات پیدا کی. ان ساری مخلوقات میں سب سے قابل احترام اور سب سے باعزت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اور اس طرح سے اللہ نے عزت دی کہ ہمیں اپنے علاوہ دنیا کی ساری چیزوں کا مخدوم بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ سب تمہارے لیے ہیں، تمہاری نوکر ہیں. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. جب قرآن و حدیث میں اجمالاً تفصیلاً اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق، اللہ اور بندوں کا رشتہ، بندوں اور بندوں کا رشتہ، جب اس سلسلے میں ان باتوں کو غور کرتے ہوئے ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں تو مکھن کے طور پر، بالکل مکھن کے طور پر اور نچوڑ کر کے جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ 3 ہیں. اللہ نے پیدا کیا، ایک اللہ نے زندگی کا سامان مہیا کیا، 2 اللہ نے دل بہلانے کے لیے دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان مہیا کیے، 3. یعنی غور کریں تو یہ 3 اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو بالکل مرکزی ہیں. اسی پر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اسی پر ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ نے پیدا کیا، پیدا نہ ہوتے تو ہم سے دنیا کا نظام لگتا ہی نہیں، متعلق ہی نہیں ہوتا. اللہ پیدا کر دے لیکن ہمارے جینے کا سامان نہ کرے تو پیدا ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے آکسیجن پیدا کر دیا، روٹی پانی پیدا کر دیا، ٹھنڈا گرم کپڑا پیدا کر دیا، ٹھنڈی گرم مشینیں پیدا کر دیں. ہم پیدا ہو جائیں، ہماری ضروریات پیدا نہ ہو تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں، ختم ہو جائیں گے. ہم پیدا ہوں، ہماری ضروریات پیدا ہو، سب کچھ پیدا ہو، لیکن دل بہلانے کا سامان نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی ملنے جلنے والا نہ ہو، آدمی گھٹ کے مر جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی بیمار پڑ جائے اور اس کی کوئی عیادت کرنے گیا
تو جس دن وہ عیادت کرنے جاتا ہے وہ شام تک اللہ کی خصوصی رحمتوں میں ہوتا ہے، شام تک عیادت کرنے والا۔ کیوں؟ عیادت کرنے والا جو عیادت کرنے جاتا ہے تو کیا دے دیتا ہے؟ زندگی دے دیتا ہے، دوا کھلا دیتا ہے، وہاں جا کر کے اس کو صحت دے دیتا ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ نہیں دیتا ہے۔ بس اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، ہنسی دل لگی کرتا ہے، تھوڑا سا بیٹھ کے بات کرتا ہے، بیمار اس بات سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو مرکزی نعمتیں اللہ نے ہمیں 3 عنایت فرمائی ہیں، تو ان 3 مرکزی نعمتوں کی ذمہ داری بھی ہم پر 3 ہے مرکزی۔ اس کے بغیر ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ ہم اس کو کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، ہم اس کو نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ اللہ نے پیدا کیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں۔ اللہ نے پیدا کیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ایک ہونے کا اعتقاد کریں، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ دل میں بسا لیں، دل کو مضبوط کر لیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اگر ہمارے لیے کوئی اچھا ہو رہا ہے تو یہ ہمارا اپنا نہیں، اللہ کا۔ جب ہمارے لیے کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبؤ کر رہا ہے کہ اے بندے، ہم سے تم دور جا رہے ہو، ہمارے قریب آ جاؤ۔ یا تنبؤ کر رہا اللہ تبارک و تعالی کہ اے بندے، ہم سے اور قریب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم تو ہمارے ہی در کے رہو، تم تھوڑا دور دور جا رہے ہو، اس لیے ہم نے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں، دنیا کے حالات اور دنیا کی جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان ایام میں بہت کھل کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ ان ایام میں بہت ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ نے، ہمارے دادا نے، ہمارے پردادا نے، ہمارے نانا نے، ہماری نانی نے جو ماحول ہمیں پختہ کرنے کے لیے، جو باتیں ہمیں مضبوط کرنے کے لیے دین پر، شریعت پر، اللہ کی پہچان پر، اللہ کی یاد پر کرنے کے لیے جو ماحول ہم نے ہمارے لیے ہمارے بڑوں نے مہیا کیا تھا، بس اتنا ہی سا ماحول ہم اپنے چھوٹوں کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب بات ہمارے بڑوں نے ہم سے جو کہی تھی، اور یقیناً ہم سے بڑی بڑی عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بڑوں نے تو ہم سے زیادہ کہی ہوگی آپ کو۔ ہم کو یاد پڑتا ہے، ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ مورتی کی طرف اگر آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا نا تو آنکھ جہنم میں چلی جائے گی۔ مورتی کی طرف، جو ڈھانچہ ہوتا ہے نا، مورتی ڈھانچہ جس کو مشرکین پوجتے ہیں، تو وہ کہتی تھی کہ اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا تو یہ آنکھ جہنم میں جلے گی۔ یہ ایک، حالانکہ وہ پڑھی لکھی تھی نہیں، جاہل خاتون تھی۔ اچھا، ہم سے ہی نہیں کہتی تھی، اور جو دوسرے ہمارے ساتھیوں کی دادیاں تھیں، نانیاں تھیں، وہ بھی ان کو وہی باتیں کہتی تھی کہ اگر آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا تو جہنم میں جلو گے۔ وہ ایسا دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہی باتیں آج تک یاد رہتی ہے کہ جہاں اگر کسی مندر کے پاس سے گزرو، کسی مورتی کے پاس سے گزرو تو آٹومیٹک نگاہیں نیچے چلی جاتی ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسا بھاری لگنے لگتا ہے کہ بھائی یہاں آئے ہو، جلدی سے گزرو یہاں سے۔ میں اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہ ماحول جو ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے مہیا کیا تھا، وہ ریت خیر کی، بری ریت نہیں، اچھی ریت، وہ خیر کی ریت، وہ بھلائی کی ریت، وہ اچھائی کی ریت، وہ اللہ کو پہچاننے کی ریت، اللہ سے محبت کرنے کی ریت، اللہ سے لو لگانے کی، دل لگانے کی ریت جو ہمارے بڑوں نے ہمیں مہیا کر کے دیا تھا، ہم وہی اپنے چھوٹوں میں منتقل کرتے ہیں۔
یہ جو آئے دن سننے کو ملتا ہے نا، آئے دن جو سننے کو ملتا ہے کہ فلاں مرتد ہو گیا، فلاں اس کے ساتھ ہو گیا، فلاں اس کے ساتھ ہو گیا، یقین جانیے یہ ماحول ہم سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ اے بڑو تم غافل ہو، اے بڑو تم غافل ہو، تمہیں یہ چیز بری لگ رہی ہے اس لیے کہ تمہارے بڑوں نے تمہیں پختہ کیا تھا، اب تمہارے چھوٹوں کو یہ چیز بری نہیں لگ رہی ہے اس لیے کہ تم بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو پختہ نہیں کیا ہے، تم بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو پختہ نہیں کیا ہے۔ ماحول ہم سے پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا دے کسی کو، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے پیدا کیا، اس دنیا میں اللہ لایا۔ جس طریقے سے ایک ماں باپ کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے، تو اگر ہم کہیں کہ ہم ان کے بیٹے نہیں کسی اور کے بیٹے ہیں، تو اس بات کی بنیاد پر زندگی بھر کے لیے ہمارے والدین ہم سے رشتہ توڑ لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے والدین کے بھی خالق ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ جائز ہے کہ اللہ ہم سے رشتہ بنا کے رکھے؟ یہ مناسب ہے کہ اللہ ہم سے رشتہ بنا کے رکھے؟ اس وقت بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت ماحول کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آسان لفظوں میں یہ بات کہی کہ بس وہی ماحول جو ہمارے بڑوں نے ہم کو دیا تھا ہم اپنے چھوٹوں کو دے دیں، بس اس سے زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ سب اپنے پرکھوں کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ ایک حق تو یہ ہے ہم پر کہ اللہ کو ہم ایک جانیں، ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ دوسرا حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی بارش کر دی ہے، نعمتوں کی بارش کر دی۔ سوچیے، غور کیجیے، آج غریب سے غریب آدمی بھی، کمزور سے کمزور آدمی بھی، جو ریڑھی چلانے والے ہیں، جو رکشہ چلانے والے ہیں، معاشرے میں جن کو بہت غریب سمجھا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے دنیا کی عجیب و غریب نعمتیں اللہ انہیں بھی کھلا دیتا ہے۔ آمد چاہے کم ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت اتنی عام ہے کہ اللہ آمد کے ذریعے نہیں، اللہ اپنی برکتوں کے ذریعے، اللہ اپنے فضل کے ذریعے، اللہ اپنی توجہات کے ذریعے، اللہ اپنے تمام بندوں کو اچھی اچھی نعمتوں سے بہرہور فرما دیتا ہے، کھلا دیتا ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے حقوق جو ہم سے متعلق ہیں اس کا جب وقت آئے تو ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا فجر میں نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کی نعمت جو نیند ہے، پوری رات اس سے نفع اٹھایا، پوری رات۔ جو ڈاکٹرز ہیں، جو حکماء ہیں، جو طبیب ہیں، وہ بتلائیں گے آپ کو، بلکہ آپ خود محسوس کریں گے۔ جس کو نیند نہ آئے وہ محسوس کر لے گا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ رات بھر چین کی نیند لیا، مزہ آ گیا۔ اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ تو لو، پڑھ لو۔ صبح ہو گئی، اللہ نے اچھی اچھی نعمتوں کے ذریعے سے ناشتہ کرا دیا، کاروبار چلا دیا، کارخانہ چلا دیا، نوکری کرنے والے نوکری کو چلے گئے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پیسوں کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں نعمتیں دے دی۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اس نعمت کی شکر گزاری کر لو۔ پھر کمایا، اللہ نے نعمت دیا، چلو آؤ عصر کی نماز پڑھ کے شکر گزاری کر لو۔ پھر کمایا، پھر نعمتیں، پورا 1 دن کی نعمت مل گئی اللہ کی طرف سے، آؤ مغرب کی نماز پڑھ لو۔ اب سوچ رہے ہیں کہ چلے جائیں پھر اللہ کی عظیم نعمت نیند کے اندر، تو چلو عشاء پڑھ کے شکریہ ادا کر کے چلے جاؤ۔ یقین جانیے
5 وقت کی نماز اگر آدمی وقت پہ پڑھ لے، 5 وقت کی نماز اگر آدمی وقت کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھ لے، جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے اکثر کی شکر گزاری ہو جائے گی، تھوڑے کی نہیں، تقریباً 80-90% کی شکر گزاری ہو جائے گی اس سے۔ اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دے دیں، اللہ نے مال دیا حج کو چلے جائیں، اللہ نے مال دیا اپنے آس پڑوس کا لحاظ خیال کریں، غربا مساکین کا خیال کریں، مدارس مکاتب کا خیال کریں، مساجد کا خیال کریں۔ یہ سب اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کے راستوں میں، اللہ کے راستوں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان بھی لگائیں، اپنا مال بھی لگائیں، اپنی جان بھی لگائیں، اپنا مال بھی لگائیں۔ کل نہیں پرسوں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مظفر نگر سہارنپور جہاں دیوبند ہوتا ہے، اس علاقے میں لوگ مدرسے کے سلسلے میں ہاتھ جوڑ کے لگتا ہے کہ ذمہ داروں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ایک دم وہ سارا اپنا نچوڑ کے دے دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتلائیے مالی اعتبار سے وہ کیسے ہیں، کمزور ہیں یا مالدار ہیں؟ کہنے لگے یار وہ کمانے کے لیے آتا ہے، بالکل پھکڑ ہوتا ہے، کچھ نہیں جیب میں ہوتا ہے، 1 سال محنت کرتا ہے اور اربوں خربوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ گے تو اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ پھر میں نے ان کو ایک بات کہی کہ کچھ تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے یہاں ان حضرات کے پیش ہوتے ہیں، کچھ تو پیش ہوتے ہیں کہ جس کی برکت یہ ہے کہ دارالعلوم سہارنپور میں، مظاہر العلوم سہارنپور میں، جتنے مرکزی ادارے ہندوستان کے ہیں سب مظفر نگر اور سہارنپور میں، تھانہ بھون سہارنپور میں، جلال آباد سہارنپور میں، سب تو وہی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ وہ جو نعمتیں اللہ دے رہا ہے اور ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، اور وہ لوگ اس توفیق کے ذریعے جو بے انتہا خرچ کرتے ہیں، اس کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرکزیت عطا کر دی ہے۔ اب بتلائیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پورا کاندھلا مظفر نگر میں ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے مطابق اگر ہم شکر گزاری میں لگا دیں، یقین جانیے اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اور اللہ آخرت میں جو دے گا وہ تو اللہ جانے، آپ جانے، بلکہ پوری دنیا جانے گی اس وقت، اولین و آخرین جانیں گے اس وقت۔ اور تیسری بات، جو تیسری نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاشرہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بیوی دیا، ہمیں ماں دیا، ہمیں بیٹی دیا، ہمیں بیٹے دیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا خوبصورت نظام ہے کہ جب ہم بچے تھے ہمیں طاقتور باپ دیا، جب ہمارا باپ کمزور ہوا تو ہم طاقتور بیٹا ان کو دیا اللہ نے۔ غور کیجئے نا، ہم اٹھ نہیں سکتے تھے، ہم چل نہیں سکتے تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، جب اتنے لاغر اور کمزور تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط ہڈیوں والا اور خوبصورت چہرے والا اور مضبوط ارادے والا باپ دیا، اور جب باپ کمزور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری صورت میں مضبوط چہرہ اور ہڈی والا بیٹا دیا، یعنی ادھر ہمیں سنبھالا اور ادھر ہمارے ذریعے ہمارے بڑوں کو سنبھالا۔ یہ اللہ کا کتنا خوبصورت نظام ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ محلہ ہے، یہ محلہ، اس محلے میں ساری نعمتیں ہوں اور ایک 24 گھنٹہ ایسا گزارا جائے کہ اس محلے میں ایک انسان نہ ہو، سارے انسان کہیں چلے جائیں اور صرف ایک آدمی اس محلے میں رہے، صرف ایک آدمی، یقین جانیے رات کے کسی حصے میں اس پر ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ جہاں کہیں کوئی گھاس ہل گئی نا، ہلکا سا کھر 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 کی آواز آئی، وہ سوچے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا، مارے گھبراہٹ کے کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ آج بھی ایک کمرے میں ایک ہی آدمی سوتا ہے، اور اس وقت بھی ایک کمرے میں ایک ہی آدمی سوئے گا جب پورے محلے کے لوگ نہیں ہوں گے۔ آج بھی ایک ہی آدمی سوتا ہے، لیکن ایک کمرے میں ایک آدمی سوتا ہے، چین سے سوتا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں۔
کیوں ٹینشن نہیں ہے, کیوں الجھن نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ آس پڑوس میں بہت سارے لوگ ہیں, اگر کوئی بات پیش آئی تو فوراً ہم آواز دیں گے اور لوگ آ جائیں گے, یہ یقین ہے. لیکن یہ یقین ہو جائے کہ کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا تو ہلکا سا نیند نہیں آئے گی, گھاس ہل جائے, پنکھا بے مطلب کا کھڑکھڑانے لگ جائے, دل کے اندر ہول پیدا ہو جائے گا. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دیا ہے, اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو. اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو. کاروباری اعتبار سے ایک دوسرے کا اگر تعلق ہے, سچ بولو, دھوکہ نہ دو. اگر کسی کے گھر کسی کی بیٹی آئی, کسی کی بیٹی کسی کے گھر شادی کر کے گئی تو ان کے حقوق کا لحاظ کرو, ان کی خدمت کرو. بڑوں کی خدمت بڑوں کے اعتبار سے, چھوٹوں کی خدمت چھوٹوں کے اعتبار سے. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ساس بہو کا پاؤں دبائے, ساس بہو کا پاؤں دبائے, یہ خدمت کا مطلب نہیں ہے. ہاں, ساس بہو سے میٹھی بول بولے, یہ ہے خدمت. اس کو عزت دے, یہ ہے خدمت. اس کے ساتھ ویسا لگاؤ برتاؤ کرے جیسا اپنی بیٹی کے ساتھ برتاؤ کرتی ہے, یہ ہے خدمت. اسی طریقے سے بہویں اپنے ساس کی اس کی عمر کے اعتبار سے اور اس کے تقاضوں کے اعتبار سے کرے, یہ ہے خدمت. یہ اگر نہیں کیا انسان نے, یقین جانیے اللہ کے یہاں پھنس جائے گا. دنیا میں بھی پھنسے گا, دنیا میں بھی پھنسے گا اور اللہ کے یہاں بھی پھنسے گا. جو لوگ اپنے چھوٹوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں ان کا بڑھاپا جہنم ہو جاتا ہے. جو لوگ اپنے چھوٹوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں ان کا بڑھاپا جہنم ہو جاتا ہے, اور جو لوگ اپنے بڑوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں ان کا بھی بڑھاپا جہنم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بڑھاپے میں تعظیم کرنے والے کچھ لوگ ہونے چاہیے, ایسے بدتمیز لوگوں کو تعظیم کرنے والے لوگ نہیں ملتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کا اکرام اس وجہ سے کیا کہ یہ بوڑھا ہے, اس وجہ سے اکرام کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو نعمتیں دیتا ہے. ایک نعمت تو یہ دے گا کہ اس کو بڑھاپے کی عمر تک پہنچائے گا, یعنی یہ بھی بوڑھا ہو کے مرے گا, جوانی میں نہیں مرے گا. ایک نعمت تو یہ دے گا, اور دوسری نعمت یہ دے گا کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کی عزت کرنے والے لوگ خاندان میں, گاؤں میں, معاشرے میں پیدا کر دے گا. یہ دو نعمتیں دے گا اللہ. اور ہم لوگ ایک بات کہا کرتے ہیں, نصوص میں مخالف مفہوم کا اعتبار ہوتا ہے, مخالف مفہوم کا. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آدمی بوڑھوں کی تعظیم کرے گا بوڑھے ہونے کی وجہ سے, تو اللہ اس کو لمبی عمر دے گا, اور بڑھاپے کی عمر میں عزت کرنے والے افراد دے گا. یہ بات ہے. تو جو آدمی اگر تعظیم نہیں کرے گا تو پلٹ دیجئے, تعظیم نہیں کرے گا بوڑھوں کی تو پلٹ دیجئے. کیا ہو سکتا ہے وہ جوانی میں مر جائے, ہو سکتا ہے وہ بہت دردناک موت مر جائے, ہو سکتا ہے وہ اچانک مر جائے, ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر یہ زندگی پار ہو کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ بڑھاپے میں اس کو ذلیل کرنے والے ایسے لوگ مل جائیں کہ اس کا بڑھاپا جہنم بن جائے. اس لیے آج جو ہماری گزارشات تھی وہ تین کہ اللہ نے دنیا دیا, اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ کو ہم ایک مانیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ نے دل بہلانے کے لیے ہمیں معاشرہ, افراد, رشتہ دار, خاندان دیے تو ان کے حقوق کی ادائیگی کریں. انشاءاللہ اگر یہ تینوں کام کرتے رہیں گے اللہ کی شکر گزاری ہوگی, دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت. اللہ ہم سب کو اعمال کی توفیق سے مالا مال فرمائے.